الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول الہدی، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بیان کریں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ۔ نبی کے عشق میں جینا، نبی کے عشق میں جینا، نبی کے عشق میں مرنا، نبی کے عشق میں مرنا، یہی تو صرف دولت ہے حضرت عمر فاروق اعظم کی۔ ابو الفروز مغیرہ بن شعبہ کا فارسی غلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذاتی رنجش کی بنا پر انتقام کا منصوبہ بنایا۔ 26 ذی الحجہ کو نماز فجر کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبی تشریف لائے اور تکبیر کہی۔ صفے درست کرواتے ہی ابو لولو نے آگے بڑھ کر آپ کے پیٹ اور پہلو پر زہر آلود خنجر سے پے در پے وار کیے۔ امیر المومنین خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت 26 ذی الحجہ 23 ہجری کو مدینہ منورہ میں ایک قاتلانہ حملے کے نتیجے میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ عنہ کو فجر کی نماز کے دوران مغیرہ بن شعبہ کے ایک پارسی مجوسی غلام ابو لولو فیروز نے خنجر کے وار کر کے شدید زخمی کیا تھا، جس کے 3 دن بعد آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ شہادت کا پس منظر اور حملہ۔ قاتل کا تعارف کچھ یوں ہے کہ حملہ آور کا نام ابو لولو فیروز تھا، جو کہ ایک مجوسی آتش پرست تھا اور مدینہ منورہ میں حضرت مغیرہ بن شعبہ کا غلام تھا۔ حملے کی وجہ وہ اپنے آقا کی طرف سے مقرر کردہ ٹیکس محصول کے خلاف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شکایت لے کر آیا تھا۔ آپ نے اس کا معاملہ سن کر میرٹ پر فیصلہ کیا اور ٹیکس کو مناسب قرار دیا۔ قاتل اس منصفانہ فیصلے پر دل میں کینہ اور بغض کا شکار ہو گیا۔ حملے کا وقت 26 ذی الحجہ 23 ہجری کی صبح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر کی امامت کے لیے مسجد نبوی کے محراب میں کھڑے ہوئے۔ حملہ دشمن نے ایسے کیا جیسے ہی آپ نے نماز کا آغاز کیا۔ صفوں میں چھپے ابو لولو فیروز نے اچانک زہر آلود 2 دھاری خنجر سے آپ پر 6 پے در پے وار کیے۔ ایک گہرا وار آپ کی ناف کے نیچے لگا، جس سے آپ شدید زخمی ہو کر گر پڑے۔ امیر المومنین خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت 26 ذی الحجہ 23 ہجری کو مدینہ منورہ میں ایک قاتلانہ حملے کے نتیجے میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ عنہ کو فجر کی نماز کے دوران مغیرہ بن شعبہ کے ایک پارسی مجوسی غلام ابو لولو فیروز نے خنجر کے وار کر کے شدید زخمی کیا تھا، جس کے 3 دن بعد آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔
شہادت کا پس منظر اور حملہ قاتل کا تعارف کچھ یوں ہے۔ حملہ آور کا نام ابو لولو فیروز تھا، جو ایک مجوسی آتش پرست تھا اور مدینہ منورہ میں حضرت مغیرہ بن شعبہ کا غلام تھا۔ حملے کی وجہ کچھ یوں پیش آئی کہ وہ اپنے آقا کی طرف سے مقرر کردہ ٹیکس محصول کے خلاف حضرت عمر فاروق کے پاس شکایت لے کر آیا تھا۔ آپ نے اس کا معاملہ سن کر میرٹ پر فیصلہ کیا اور ٹیکس کو مناسب قرار دیا۔ قاتل اس منصفانہ فیصلے پر دل میں کینہ اور بغض کا شکار ہو گیا۔ حملے کا وقت 26 ذی الحجہ 23 ہجری کی صبح حضرت عمر فاروق نماز فجر کی امامت کے لیے مسجد نبوی کے محراب میں کھڑے ہوئے۔ حملہ جیسے ہی آپ نے نماز کا آغاز کیا، صفوں میں چھپے ابو لولو فیروز نے اچانک زہر آلود دو دھاری خنجر سے آپ پر 6 پہ در پہ وار کیے۔ ایک گہرا اور آپ کی ناف کے نیچے لگا، جس سے آپ شدید زخمی ہو کر گر پڑے۔ نماز کی تکمیل۔ حضرت عمر فاروق نے گرتے ہوئے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور انہیں امامت کے لیے آگے بڑھایا، جنہوں نے مختصر صورتوں کے ساتھ نماز مکمل کروائی۔ قتل کا انجام ابو لولو نے مسجد سے بھاگتے ہوئے دیگر صحابہ پر بھی اندھا دھند وار کیے، جس سے 13 صحابی زخمی ہوئے اور ان میں سے 7 جام شہادت نوش کر گئے۔ جب اسے اندازہ ہوا کہ وہ گھیر لیا گیا ہے اور بچ نہیں سکتا، تو اس نے اسی خنجر سے خودکشی کر لی۔ خلافت کا معاملہ جب آپ کو معلوم ہوا کہ قاتل کوئی مسلمان نہیں ہے بلکہ ایک مجوسی ہے، تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ آپ کا قاتل کوئی سجدہ کرنے والا مسلمان نہیں۔ آپ نے نئے خلیفہ کے انتخاب کے لیے 6 جلیل القدر صحابہ حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت زبیر اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہم کی ایک کمیٹی تشکیل دی۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تدفین کی اجازت آپ کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پہلو میں جگہ ملے۔ اس کے لیے انہوں نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر کو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس بھیجا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن آج میں عمر کو اپنے نفس پر ترجیح دیتی ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی حالت میں 3 دن تک حیات رہے۔ بالآخر 29 ذی الحجہ کو آپ اس فانی دنیا سے رخصت ہو گئے اور 1 محرم
24 ہجری کو حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے جانی دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں سپرد خاک کیے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے پہلو میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ کئی صدیاں ہوئی جام شہادت کو پیے لیکن، کئی صدیاں ہوئی جام شہادت کو پیے لیکن، دل و دشمن پہ ہیبت ہے حضرت عمر فاروق اعظم کی۔ دل و دشمن پہ ہیبت ہے حضرت عمر فاروق اعظم کی۔